جدوں مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیتا ہے، جنہیں مولوی سن سارے بانی دیوبند تے پاگلے دیوبند سارے ایک دوجے نال مشورے میٹنگاں کیا کیا جائے، آکھن لگے چپ کر جاؤ، لکھو ادھر ہوندا کی ہے، کیونکہ کلن والے تو آپ ہی سن۔ مرزا قادیانی نو میدان نبوت دے وچ چھلانگ لگان دا موقع دین والے وہ خود سن کہ اگر بالفرض حضور سے کم درجے کا کوئی نبی آ بھی جائے تو نبی پاک کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، بالفرض۔ میں نے ایک مولوی کہنے لگا قضیہ فرضیہ ہے، قضیہ فرضیہ تو کفر دا فتویٰ نہیں لگتا۔ میں نے کہا اگر میں آکھاں بالفرض تیری ماں کھوتی ہوئے، پورے کائنات دے کھوتے اتے چاڑ دیتے جان دے وچوں تو نکل آوے، کہنے لگا دیکھ میری ماں ہے، میں میرے سامنے کم از کم تمیز نہ نہ لے، میں کہ بالفرض ہے۔ میں کہ اگر بالفرض قضیہ فرضیہ اگر بنا کے تیری ماں دا نام لیا جائے تے تینوں پیڑ ہوندی ہے تے نبی دے غلاماں دے سامنے نام لیا جائے تے غلاماں نو پیڑ نہیں ہوندی؟ توہین توہین ہے، گستاخی گستاخی ہے، چاہے وہ قضیہ فرضیہ سے کیوں نہ کی جائے۔ اصل چنہ دا پروگرام سی، مرزے نے آکھیا تو چھال مار، جے تیری پذیر آئی ہوئی تے پیچھے پیچھے پھر اسی بھی آ جاؤں گے، تے جے تینوں لتر پہ تے پھر اسی اپنے آپ کو چھپا لائیں گے۔ مولانا عبد المصطفیٰ الازہری رحمت اللہ علیہ اور مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ یہ اسمبلی سن MNA جدوں باس ہوئی ختم نبوت دے اتے تے مرزا طاہر بیگ نو بلایا تے مولوی ڈبل میم اور ڈبل غین دونوں دی ڈیوٹی لگی کہ تم مرزا طاہر بیگ نو جواب دینا ہے۔ ڈبل میم تو مراد مولوی مفتی محمود، مفتی ڈبل میم تے ڈبل غین غلام غوث، لگتا پیو انہاں دا سنی سی جنہیں غلام غوث نہ رکھ دیتا ہے جی آپ پھٹ گیا نے تو وکری گل ہے۔ مولوی غلام غوث تے مولوی مفتی محمود دونوں دی ڈیوٹی سی کہ تساں اسمبلی دے وچ مرزے نو طاہر نو جواب دینا ہے۔ تو ادھر علامہ عبد المصطفیٰ الازہری تے علامہ شاہ احمد نورانی اسمبلی ہال دے اندر جا رہے سن تے ادھروں اے دوویں ڈبل میم ڈبل غین آ رہے سن۔ تو نورانی صاحب نے فرمایا مولانا آپ جا رہے ہیں، آپ نے تو جواب دینے ہیں مرزا طاہر کے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا ہے حضرت وہ تو خبیث بغل میں تعزیر الناس لے کے آیا بیٹھا ہے، ساڑھے وڈیاں دی کتاب لے کے آیا بیٹھا ہے۔ مقصد ہوندہ کی سی کہ انہاں نو دسے کہ تاڑے وڈیاں ہی تے سانو راہ وکھایا ہے کہ اگر آپ سے کم درجے کا نبی آ بھی جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم کب کہتے ہیں کہ مرزا حضور سے اوپر والے درجے میں ہے، ہم کم درجے میں ہی مانتے ہیں، تو ہم مانتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کو تسلیم کیوں نہیں کرتے نبی؟ دونوں جناب اسمبلی تو باہر اور ساڈے سنی دونوں اسمبلی دے اندر، اور نہ کیا مفتی محمود چلا گیا، غلام غوث چلا گیا، جواب کون دے گا؟
علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے فقیر جواب دے گا، سبحان اللہ، اس کی کیا ضرورت ہے بات بھی کر جائے۔ انہیں جدو اسمبلی دے وچ تعزیر الناس وکھائی نا تے علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے گرجدار آواز میں فرمایا تعزیر الناس لکھنے والا بھی کافر، اور جو ان کی تعزیر الناس سے فائدہ اٹھا کر نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر۔ یہ کوئی ڈبل میم ڈبل غین تو نہیں نا جڑا تعزیر الناس دیکھ کے نس جائے گا۔ کسے مولوی نے فتویٰ نہیں لایا مرزے دے اتے کہ مرزا کافر ہے، سب تو پہلوں اس میدان دے میں اترے تے میرے امام اترے، سبحان اللہ، امام شاہ احمد رضا خان بریلوی سید العلماء ہے جنہ دی ایک نظر نال لوگ علماء بنتے سن، ایک نظر نال سبحان اللہ، انہاں دے قدماں چ بیٹھ کے جتیاں جھاڑن والے بڑے بڑے فاضل، سبحان اللہ، ہاں 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 وہ جسے لے اعلی حضرت فاضل بریلوی شاہ احمد رضا خان امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنا قلم مبارک حرکت وچ لے آندا اور مرزے دے اتے سب تو پہلا اگر کفر دا فتویٰ لایا تو میرے امام نے لگایا۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر، اور جو اس کو نبی نہ مانے بلکہ اور کوئی عہدہ دے کسی مسلمان کا وہ بھی کافر، اور جو اس بے ایمان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر۔ کیونکہ لاہوری جڑے برزائی سن نا انسان جی نہیں اسی نبی نہیں مانتے اسی مجدد ماننے ہاں، بے ایمان نو تسی مجدد منو ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی کافر، مجدد جڑا مننے وہ بھی کافر، نبی مننے وہ بھی کافر، تے جڑا اینو کافر نہ مننے آکھو نہ سارے جڑا اینو کافر نہ مننے وہ بھی کافر۔ اشد العذاب دے وچ دیوبندیاں نو پھر لکھنا پیا، اج بھی موجود ہے، اگر کسی بندے نو شک ہوئے میرے کو اشد العذاب موجود ہے میں دکھا سکنا، لکھنا پیا ہاں امام احمد رضا خان بریلوی نے جو فتویٰ لگایا ہے صحیح لگایا ہے، صحیح کہتے ہیں کہ مرزا بھی کافر اور جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، لہذا ہم امام احمد رضا خان بریلوی کے فتوے کی زد سے بچنے کے لیے فتویٰ لگاتے ہیں کہ مرزا کافر ہے۔ دل نہیں کرتا ٹھڈوں، ٹھڈوں دل نہیں کرتا اپنے کلے ہوئے نو کافر آکھیے، لیکن امام احمد رضا خان بریلوی تے چھتر تو ڈرتے ہمارے یہاں انہوں نے کافر آکھیا ہے۔ میں سعودی عرب گیا نا تو اتنے میں ایک مولوی آکھن لگا متوا کہنے لگا تسی بریلوی تے قادیانی ایکو جا نہیں جے؟ میں کیا تھوڑا جا فرق ہے، کہنے لگا کی؟ میں کیا فرق ہے کہ سب تو پہلو قادیانی نو کافر کہنے والے بریلوی نے، کہنے لگا ہے؟ میں کیا ہاں، اکھے علماء دیوبند نے کافر نہیں آکھیا؟ میں کیا علماء دیوبند نے کافر ادو آکھیا جدو امام احمد رضا خان بریلوی نے کفر دا فتویٰ لایا، اور انہوں نے آکھیا اندے فتوے تو بچن واسطے اسی کافر آکھنے ہاں، ورنہ پہلے فتویٰ لگانے والے امام احمد رضا خان بریلوی نے۔ وہ حیرانگی نال سنن لگ پے اس گل نو کہ امام احمد وہ تو کہتے ہیں جی قادیانی تے بریلوی کو جائے۔ میں کیا پہلا لتر جڑا امام احمد رضا خان بریلوی نے ماریا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ایک مولوی نال گل ہوئی، کہنے لگا جو ختم نبوت دے اتے علماء دیوبند نے کم کیتا ہے تاڈے وچوں کوئی جمیا نہیں۔ او میں آکھیا جا سنبھال اپنے مولویاں نو، انہاں کی کم کرنا ہے؟ مناظر اعظم رحمت اللہ علیہ نے 1700 صفحے تے کتاب لکھی ہے،
سبحان اللہ تاڈی لکھی ہوئی کوئی کتاب ایسی نہیں جنہ مرزائیاں جواب نہ دیتا ہوئے. مناظر اعظم نے لکھی ہوئی کتاب مقیاس نبوت کوئی ماں نے مرزین نے مرزائی نہیں جمیا جنہیں جواب دیتا ہوئے. یہ ساڈے علماء دا میں کیا اعزاز ہے. 3 جلداں میں کتاب لکھی ہے. پہلی جلد حیات مسیح تقریباً 4.5 پونے 500 صفحے دے اتے حیات مسیح تے کتاب ہے. اور مقیاس نبوت جلد 2 ختم نبوت دے اتے کتاب لکھی امام والد گرامی نے. اور جلد 100 تقریباً 650 صفحے تے کتاب ہے جنہیں تے مرزے تے جھوٹ لکھے نے صرف. اللہ اور اصل اس کتاب لکھن دی جڑی وجہ ہے نا وہ یہ سی سندھ دے وچ ایک ضلع ہے ضلع تھرپارکر سنیا ہوئے گا. ضلع تھرپارکر دے وچ ایک شہر ہے کنری. کنری جتوں دیا لال مرچاں آندیاں نے سرخ مرچ ساری تقریباً اتوں آندی اور سب تو بہترین اس شہر دی مرچ ہے کنری. اوتھے جا کے مرزے غلام احمد قادیانی دے بیٹے مرزے بشیر نے جڑا ان دا پہلا سجادہ نشین سی انہیں جا کے سٹیج لا دیتا تے جھنڈا گڑ دیتا. آکھن لگا کوئی سانو شکست دے اسی 500 پاؤنڈ انہوں انعام دیاں گے. ساڈے بندے جڑے سن نا وہ بھی پاؤنڈ بھی روپیہ ہی کہندے سن. ادو انگریز دی حکومت سی تے پاؤنڈ چلتا سی مگر ساڈے جڑے سن نا پاکستان ہے انڈین لوگ انہوں بھی روپیہ ہی آختے سن. انہوں نے آخیا جی 500 روپیہ انعام دیاں گے. کوئی جناب منہ نہ کرے اس پاسے جھنڈا انہیں گڈیا ہوا. پیر ابراہیم جان سرہندی ہوں انہوں کا وصال ہوا ماضی قریب دے وچ. انہوں اپنا خلیفہ کر لیا کہ جا اچھلے سنیا ایک سنیا دا مناظر بیٹھا ہے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ محدث اعظم پاکستان. اللہ اکبر. والد صاحب کو لا گئے، والد صاحب ٹر گئے. سردار جڑے سن نا وہ میدان مناظرہ دے وچ جدوں ابا جی گئے کول بیٹھے نا جڑے مسلمان سن سنی سن آخر لگے اگے مولوی آئے نے مرزائیاں پجائے نے سانو شرمندگی ہوتی ہے اساں نہیں جانا. صبح 8 بجے مناظرہ شروع ہویا رات دے 10 بج گئے. وہ سردار نے پوچھا وہ جڑا پنجاب چوں تسی نکا جا مولوی لیا سی وہ کتنے وے؟ انہوں نے آخیا جناب وہ مناظرہ پہ کرتا ہے ہن تک؟ انہوں نے آخیا جی بالکل ہن تک. 10 بجے پھر وہ سردار آئے انہوں نے آخیا جی گل یہ کہ ہن تسی مناظرہ کرو ختم تے صبح تو پھر شروع تے اسی وچ مانگے. 3 موضوع اتنے آئے. پہلے حیات مسیح دا، پھر ختم نبوت دا اور اس تو بعد قاضی بن مرزا. پہلے دونوں موضوع مرزائیاں دی چوائس حیات مسیح اور ختم نبوت، اور تیسری جڑی ہے نا وہ والد صاحب دی چوائس قاضی بن مرزا. مرزے دے جھوٹ وہ رکھن نہ آکھن نہیں. جی حیات مسیح چکے تسی ثابت کر جاؤ مرزے نو غلط تے مرزا آپے جھوٹا، ختم نبوت سے ثابت کر جاؤ آپے جھوٹا. یہ تیجا موضوع رکھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ آپ نے فرمایا جی تہاڈا مرزا سچا تے تانوں اس موضوع تو بھجن دی لوڑ کیڑی ہے؟ رکھو موضوع. بڑا ٹل آ کے جناب والد صاحب نے موضوع رکھایا. سکھ تھانے دار سی اس علاقے دا انہوں جج بنا دیتا. کنوں؟ اچھی بولو نا. اور مزیداری دی گل یہ کہ بھابی جڑے سن نا وہ مرزائیاں دی سٹیج تے بیٹھے سن. میرے کو شواہدات موجود ہیں. بھابی مرزائیاں دی سٹیج تے صبح 10 بجے دا مناظرہ 8 بجے دا مناظرہ شروع ہویا 10 بج گیا. دوجے دن پھر 8 بجے مناظرہ شروع ہویا تے 2 بجے مرزائیاں جناب چنڈی کھڑی کر دیتی. آکھن لگے جی ساڈی بس
والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے اس تھانے دار نو جڑا جج سی فرمایا تھانے دارا لکھ لے مرزائی آندے نے جی ساڈی بس ساڈے کو دلائل مک گئے نے میں اجے اپنے اصلی دلائل ہن شروع کراں گا کٹ کٹ کے مرزائیاں 2 گھنٹے اور کڈے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ ثابت کر دیتا کہ ساری زندگی مرزے نے کدی سچ بولی ہی نہیں ساری زندگی اور وہ کتاب دے وچ دلائل سارے موجود نے چنانچہ آپ نے فرمایا وہ آخر لگے جی ساڑی بس آپ نے فرمایا لیاؤ 500 تساں اعلان کیتا ہے 500 دیو 500 پاؤنڈ انہوں نے سکھ نو پڑھایا سی وہ جڑا جج سی انہیں آخیا جناب 500 پاؤنڈ میرے کو لے میں اٹھ کے آپ کو پیش کرنا وہ تھانے دار اٹھیا نال سردار اتوں دے ہاں جی انہاں اٹھ کے تے والد صاحب نو 500 پاؤنڈ سکہ راج الوقت برطانیہ دا دتا ہاں مرزائیاں نے آخیا جناب تسی جڑا نا پیسے لین تو پہلے سارے نال مباہلہ کرو اسی مناظرہ ہی تہاڈے نال نہیں دے سکتے مباہلہ کرو آپ نے فرمایا ساڈے نبی پاک سانو بددعا منگنی سکھائی نہیں تہاڈے نبی سکھائی ہے میں کھلوتا تسی منگ لو انہاں کہا جی دعا منگی کہ مرزا انہیں تیری بڑی توہین کیتی اینو چک لے آپ فرمان لگے انہیں جو کہا ہوتا تے اپنے آپ نو ٹٹی چوں نہ چک لیندا آخر لگے نہیں تو نہ ہن بول تیرا بات تو نہیں بولنا آپ نے فرمایا چنگا بولی جاؤ انہاں جناب دعا مانگ کے آخیا جی تو سچا ہے تے زندہ رہے گا ورنہ جی جھوٹا تے 1 سال دے اندر اندر مر جائے گا سال تے بعد جناب والد گرامی رحمت اللہ علیہ گئے اتنے جا کے جشن فتح منایا میں کیا لیاؤ کوئی وابی دیوبندی کوئی تاڑے بچوں جن نے مرزائیاں نو شکست دے کے تے انعام لیا ہوئے اے علماء بریلوی دی شان ہے کہ جنہیں شکست دے کے 500 پاؤنڈ مرزائیاں کو نقد انعام لیا میرے کو تحریر موجود ہے ہن بھی موجود ہے سکھ تھانے دار دے اتنے سائن موجود ہے کہ 500 پاؤنڈ مولانا نو انعام دیتا گیا ہے